ہے سوگ جس جگہ بھی شہ مشرقین کا، خود پرسا زہرا لیتی ہے اس نور عین کا۔ رونا ثواب جس پہ نہ رونا حرام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے، یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے، چشم علیہ السلام ہے، چشم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الانسان ما غرک برب الکریم، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ درود پڑھے محمد علیہ۔ حضرات سامعین، حیات معنوی پر آج یہ ہماری آخری نشست ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اے انسان، وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے تو تکبر کرتا ہے اپنے کریم پروردگار سے، جو تمہارا خالق ہے، جس نے تمہارا تسویہ کیا اور تمہیں عدل کے ساتھ بنایا، پھر جس صورت میں چاہا تجھے پیدا کیا۔ انسان کو اللہ نے عدل کے ساتھ بنایا۔ میں نے ایک عرض کر دوں، جو حضرات نہیں تھے ان کے لیے، کہ عدل جناب امیر علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا عدل کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو چیز جس جگہ کے لائق ہو اس کو وہاں رکھنا عدل ہے۔ مولا ظلم کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں بتا تو دیا۔ سوالی نے کہا مولا میں سمجھا نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر عدل یہ ہے کہ جو چیز جس جگہ کے لائق ہو اس کو وہاں رکھنا عدل ہے، تو ظلم ہوگا یہ کہ جو چیز جس جگہ کے لائق نہ ہو اس کو وہاں رکھنا ظلم ہے۔ دیکھیں قرآن حکیم میں یہ جو ابھی آیت پڑھ رہا ہوں، موسوم نے فرمایا کہ یہ آیت ہمارے شان میں ہے۔ یہ آیت ہے سورۃ نساء کی، اور آیت کا نمبر ہے 57۔ ارشاد خداوندی ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اللہ تمہیں حکم کرتا ہے کہ امانتوں کو واپس کرو ان کی طرف جو امانتوں کے وارث ہیں۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ اللہ تمہیں حکم کرتا ہے، امر کرتا ہے کہ امانتوں کو واپس کرو ان کی طرف جو امانتوں کے اہل ہیں، وارث ہیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب انسانوں کے درمیان تم فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، یعنی فیصلہ بھی عدل کے ساتھ ہے، عدل کے ساتھ کرو۔ یہ موسم نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے، کیونکہ اللہ کے بنائے ہوئے عدل سے کا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے جس طرح جناب داؤد کو ارشاد فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فحکم بین الناس بالحق۔ اے داؤد ہم نے تجھے زمین کا خلیفہ بنایا ہے، اب تو انسانوں میں فیصلہ کر حق کے ساتھ۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تو نے شیطان کی پیروی کی
تو تو اللہ کے راستے سے دور ہٹ جائے گا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، فَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، پھر انسانوں کے درمیان فیصلہ کرنا حق کے ساتھ، عدل کے ساتھ، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، شیطان کی پیروی نہ کرنا، ورنہ تو اللہ کے راستے سے دور ہٹ جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یا اللہ بنانے والا بھی تو ہے، کیا تجھے علم نہیں ہے؟ بنانے والا بھی اللہ نے کہا اللہ کو علم نہیں تھا کہ داؤد جو ہے وہ غلط فیصلے نہیں کرے گا، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے کہ میرا جو بھی خلیفہ ہوگا وہ فیصلہ کرے گا عدل کے ساتھ، اگر کوئی ظلم کرے تو سمجھنا یہ میرا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ شیطانی خلیفہ تو اللہ نے یہاں بھی ارشاد فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ فیصلہ کرو عدل کے ساتھ، عدل کے ساتھ جب امانتیں واپس کرو تو ان کو کرو جو امانتوں کے وارث ہیں، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب انسانوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ۔ دیکھیں امانتیں، ایک حضور اکرم نے مثال چھوڑی، ہر آیت پر پہلے عمل رسول نے کیا ہے، کوئی ایسی آیت نہیں جس پر پہلے رسول نے عمل نہ کیا ہو۔ دیکھیں رسول نے سب سے پہلے قرآن کی آیت پر عمل کیا کہ شب ہجرت جب جناب علی علیہ السلام رسول کے بستر پر سوئے تو جتنی امانتیں تھیں وہ ساری علی کے حوالے کی اور کہا یا علی کل یہ امانتیں دے کر پھر آنا میرے پاس، امانتیں دے کر پھر آنا، امانتیں دے کر پھر آنا۔ یا علی کریے بھائی کس کی امانتیں تھی؟ کافروں کی، مشرکین کی۔ یہی تو سبب تھا کہ کسی نے میرے مولا علی سے پوچھا تھا یا علی آپ نے کبھی نیند نہیں کی اور آج آپ ایسے سوئے کہ ایک ہی نیند میں سورج نکل کر آیا؟ کہا مجھے رسول کے کلام پر یقین تھا، مجھے رسول کے کلام پر یقین تھا، رسول نے کہا تھا کہ کل امانتیں دے کر پھر آنا، مجھے یقین ہو گیا جب زندہ ہوں گا تب تو دوں گا۔ تو دیکھیں رسول نے کہا یا علی تب تک باہر نہ آنا جب تک یہ امانتیں ان کو واپس نہ کریں جو ان کے وارث ہیں۔ دیکھیں قرآن میں ہے کہ رسول کافروں کی نظر میں امین، مشرکین کی نظر میں صادق۔ اب یہاں رسول کا فرض تھا، رسول کا فرض یہ بنتا تھا کہ بھائی علی ایسی مشکل میں سو رہا ہے تو اب میں امانتیں کسی اور کو دوں جو عادل ہے، جس کے لیے مسلمان کہتے ہیں کہ عادل ہے، اس کو نہیں، امانتیں علی کو دی اور کہا یا علی تب تک باہر نہ آنا جب تک یہ امانتیں دے کر پھر مجھ سے واپس آنا، پھر ملنا، یعنی حضور اکرم نکل رہا ہے تب تک در سے باہر پاؤں نہیں رکھ رکھا جب تک امانتیں علی کے حوالے نہ کی۔ کس کی امانتیں؟ کافروں کی امانتیں، مشرکین کی امانتیں، کیونکہ کافروں کے نظر میں رسول امین اور رسول کی نظر میں علی امین، کافروں کی نظر میں رسول امین اور رسول کے نظر میں علی امین۔ اب فرما رہا ہے یا علی، یعنی رسول نے تب تک باہر قدم نہ رکھا جب تک امانتیں وارثوں کو امانتیں کافروں کے حوالے نہ کی، یعنی رسول کو امانتوں کا اتنا خیال ہے وہ گھر نہیں چھوڑ رہا جب تک امانتیں علی کے حوالے نہیں کرتا۔ اور قرآن نے پھر ارشاد فرمایا سورۃ احزاب میں انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں کے سامنے، زمین کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے، اور انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اب ہمارے علماء نے تو لکھا کہ اس امانت سے مراد علی کی ولایت ہے۔ ہر موسوم نے فرمایا، جب بھی کسی نے پوچھا موسوم سے تو اپنے دور میں فرمایا کہ یہ امانت علی علیہ السلام کی ولایت ہے۔ لیکن مسلمان میں جو مودودی نے لکھا اور مفسرین نے کہ یہ امانت کی معنی ہے دین،
امانت کی معنی ہے دین. میں ماننے کے لیے تیار ہوں لیکن آپ نہیں مانیں گے کہ جس رسول کو کافروں کی امانتوں کا اتنا خیال تھا کہ جب تک علی کے حوالے نہیں کرتا رسول گھر نہیں چھوڑتا، تو جو بڑی امانت ہے خدا کی وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے بغیر وارث کے؟ کرنا چاہتا ہوں، یعنی حضور اکرم نے جتنی بھی احادیث ہے صحابہ کرام، جس طرح میں نے جناب ابو ذر کے لیے کہا تھا کہ رسول نے فرمایا کہ میں نے زمین اور آسمان کے درمیان ابو ذر سے زیادہ کسی کو صادق نہیں پایا. پھر جناب سلمان کے لیے فرمایا السلمان منا اہل البیت من عرفہ کان مومنا ومن انکرہ کان کافرا. سلمان ہم اہل بیت کا ہے، اہل بیت سے نہیں، ہم اہل بیت کا ہے، ہم اہل بیت کا. سلمان ہمارا ہے، اہل بیت کا ہے. جس نے سلمان کو پہچانا وہ ہے مومن، جس نے سلمان کو نہیں پہچانا وہ کافر. پھر جناب سیدہ کے لیے کہا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے. پھر جناب سیدہ کے لیے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یا فاطمہ ان اللہ یغضب بغضبک ویرضاک لرضاک. اے میری بیٹی فاطمہ، اللہ غضبناک ہوتا ہے آپ کے غضب سے اور اللہ راضی ہوتا ہے آپ کی رضا سے. یہ احادیث جو ہے جناب عمار یاسر کے لیے کہ تجھے ایک باغی ٹولہ تقتلک فئۃ باغیہ، تجھے ایک باغی ٹولہ قتل کرے گا، کیا مانے؟ یہ اتنی فضیلت ہے جناب ابو ذر کی، جناب عمار یاسر کی، جناب سلمان کی، جناب سیدہ کی. حالانکہ یہ نشانیاں ہیں علی کی ولایت کی، علی کی خلافت کی. یعنی حضور اکرم کو بتانا، مسلمانوں کو بتا رہا تھا کہ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو دیکھنا کہ یہ ابو ذر بیعت کس کی کرتا ہے. نہیں، میں نہیں سمجھا سکا، اس لیے اب سارے خاموش ہو گئے. میں نے کیا کہ رسول نے فرمایا کہ سلمان ہمارا ہے، جس نے سلمان کو پہچانا وہ ہے مومن، جس نے سلمان کو نہیں پہچانا وہ ہے کافر. ابو ذر زمین اور آسمان کے درمیان، میں نے ابو ذر سے زیادہ کسی کو سچا نہیں پایا، کسی کو وفادار نہیں پایا. وہ عیسیٰ کی شبیہ ہے. پھر جناب عمار یاسر کے لیے فرمایا کہ آپ کو ایک باغی ٹولہ قتل کرے گا. پھر جناب سیدہ کے لیے فرمایا کہ میرا جز ہے، میرا جز ہے، یعنی رسالت کا جز ہے. کون؟ جناب سیدہ رسالت کا جز ہے، رسالت کا جز ہے. تو جو رسالت کا جز ہے، یہ رسول کیا فرما رہے؟ رسول کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو دیکھنا کہ عمار یاسر کس کی بیعت کرتا ہے، سلمان کس کی بیعت کرتا ہے، ابو ذر کس کی بیعت کرتا ہے. جس کی یہ چاروں بیعت کرے سمجھنا وہ میرا خلیفہ. بھائی بات آئی سمجھ میں؟ آئی بات سمجھ میں؟ یعنی یہ نشانیاں ہیں جو رسول بتا رہے تھے، یہ نشانیاں ہیں جناب علی علیہ السلام کی خلافت کی. تو دیکھیں یہ حیات مانوی کی طرف میں پھر چل رہا ہوں. جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے ڈرتا بھی ہوں لیکن اس کے ساتھ میں آپ کے قریب بھی آنا چاہتا ہوں. دیکھیں حدیث قدسی ہے، کنت کنزن مخفیہ، میں مخفی خزانہ تھا، فاحببت، پھر مجھے محبت ہوئی، ان عرف، کہ میں پہچانا جاؤں، محبت مجھے ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت نور محمد و آل محمد، پھر ہم نے نور محمد اور نور آل محمد کو پیدا کیا. دیکھیں یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نور ہے، دیکھیں قرآن میں کیسی بہترین آیت ہے اور مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آئی. اللہ نور السماوات والارض، اللہ
زمین اور آسمانوں کا نور، یہ ترجمہ نہیں ہے۔ زمین اور آسمان میں اللہ کا نور ہے، یعنی اللہ نور کا خالق ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ نور ہے، نہیں، اللہ مضاف ہے، نور مضاف الیہ ہے۔ پتا چلا کہ اللہ اور ہے، نور اور ہے۔ اللہ نور کا خالق ہے، اللہ نور کا خالق ہے، اللہ نور کا خالق ہے۔ یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ نور کا خالق ہے۔ یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں مخفی خزانہ تھا، پھر مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، اسی لیے میں نے نور محمد اور نور آل محمد کو پیدا کیا۔ نور ایک ہے، نور ایک ہے جس سے یہ 14 پیدا کیے گئے۔ نور ایک ہے، نور ایک ہے، لیکن ہمارے 5 امام سے درود پڑھے محمد عالم حضرت۔ ہمارے 5 امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ ہمیں کیسے پتا چلے، یہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ آپ میں اور اللہ میں کیا جدائی ہے، آپ میں اور اللہ کو ہم کیسے پہچانے؟ آپ نے فرمایا یفصل نورنا من نور ربنا کا شعاع شمس من الشمس، ہمارا نور اللہ کے نور سے اس طرح الگ ہوا جس طرح سورج کے کرنیں سورج سے الگ ہوتے ہیں۔ میں گھبرا تو نہیں کہ میرے دوستوں، دیکھ میں عرض کیا میرے دوستوں کہ یہاں ساؤنڈ سسٹم کی واقعی مجھے اس مرتبہ بڑی تکلیف آئی جو زندگی میں کبھی نہیں آئی۔ یفصل نورنا من نور ربنا کا شعاع شمس من الشمس، ہمارا نور اپنے پروردگار سے اس طرح الگ ہے، ہمارا نور ہمارے پروردگار سے اس طرح الگ ہے جس طرح سورج کے کرنیں سورج سے الگ ہے۔ نہ سورج کرنیں ہیں نہ کرنیں سورج ہے، نہ کرنیں سورج ہے نہ سورج کرنیں ہیں، لیکن کرنوں سے پتہ چلتا ہے سورج کا۔ اس طرح اگر یہ چوتھا نہ ہوتے تو خدا کا پتہ نہ چلتا۔ پھر سنیں میں کیا کہ امام نے فرمایا یفصل نورنا بنور ربنا کا شعاع شمس من الشمس، ہمارا اپنے پروردگار سے اس طرح تعلق ہے جس طرح سورج سے تعلق ہے کرنوں کا۔ کرنیں سورج نہیں، سورج کرنیں نہیں، لیکن کرنوں سے پتہ چلتا ہے سورج کا، کرنوں سے پتہ چلتا ہے سورج کا۔ اس طرح یہ اللہ نہیں، اللہ یہ نہیں، لیکن ان سے پتہ چلتا ہے خدا کا۔ اگر یہ نہ ہوتے تو خدا کا پتہ نہ چلتا۔ اس طرح امام نے فرمایا کہ ہم ہیں کرنے، ہم ہیں کرنے، ہم ہیں کرنے، ہم اپنے پروردگار سے اس طرح الگ ہیں، ان کا ہمارے ساتھ یہی تعلق ہے جس طرح سورج کا تعلق سورج کے کرنوں سے۔ اب کرنوں میں کیا ہے، آپ کو سردی لگے، آپ یہاں کوٹھی میں آ جائیں اور کہیں سورج ادھر آ، سورج ادھر آ، ہمیں سردی لگ رہی ہے، سورج ادھر آ، ساری زندگی کہتے رہو تمہیں سردی مار دے گی لیکن سورج تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ یعنی ساری زندگی میں کوٹھڑی میں کھاتے رہو، کوٹھڑی میں کھاتے رہو کہ سورج ہمیں سردی لگ رہی ہے، کرنے طرف آئے، آواز آئی نہیں۔ جب تک میرے کرنوں کے پاس نہیں جاؤ گے تب تک تمہیں سردی نہیں چھوڑے گی۔ اب تم بھی مسجد میں تسبیح پڑھو، یا اللہ 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 اللہ، اللہ نے فرمایا میں تمہیں تب تک نہیں ملوں گا جب تک ان کے دروازے پر نہ جاؤ گے۔ دیکھیں امام نے کیا فرمایا کہ ہم اس طرح ہیں جس طرح سورج کے کرنیں، جس طرح سورج کے کرنوں کا تعلق سورج سے، جب تک سورج رہے گا
جب تک سورج رہے گا کرنے رہیں گے، جب تک خدا رہے گا یہ زندہ رہیں گے۔ نعرہ حیدری۔ دیکھیں اسی جملے کو پھر سمجھے، اسی جملے کو پھر سمجھے، اسی جملے کو پھر سمجھے۔ ان کا تعلق خدا سے کیسے ہے؟ جس طرح سورج کے کرنوں کا سورج سے۔ اب پتہ نہیں سورج کب سے ہے، جب سے سورج ہے تب سے کرنے ہیں، اور جب تک سورج رہے گا کرنے رہیں گے، جب تک خدا رہے گا تب یہ بھی رہیں گے۔ آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف۔ میں نے آپ کو زحمت دی اسی لیے کہ میں قرآن کی طرف چلوں۔ دیکھو یہ الفاظ ہیں قرآن کے، سورۃ نمل کی۔ یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ۔ اللہ نے فرمایا جب اسرافیل پہلی سور پھونکے گا، اسرافیل پہلی سور پھونکے گا تو جتنے بے عقل ہوں گے سارے مر جائیں گے، لیکن میری مشیت باقی رہے گی۔ جتنی بے عقل مخلوق ہے ساری مر جائے گی، لیکن میری مشیت باقی رہے گی۔ پھر ارشاد ہوا سورۃ زمر میں وَنُفْخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ پھر جب دوسری سور پھونکے گا تو جتنی عقل والی مخلوق ہوگی وہ بھی مر جائے گی، لیکن اللہ کی مشیت باقی رہے گی۔ ثُمَّ نُفْخَ فِيهِ أُخْرَىٰ، اور جب آخری پھونک دے گا تو اسرافیل بھی مر جائے گا، لیکن اللہ کی مشیت باقی رہے گی۔ اللہ کی مشیت باقی رہے گی، اللہ کی مشیت باقی رہے گی۔ اب بتاؤ یہ اللہ کی مشیت کیا ہے؟ ہر موسوم رسول سے لے کر ہمارے آخری امام تک ہر یہی فرمایا کہ نحن مشیت اللہ، ہم 14 ہیں اللہ کی مشیت۔ ہم 14 ہیں اللہ کی مشیت، ہم 14 ہیں اللہ کی مشیت، ہم 14 ہیں اللہ کی مشیت۔ اب یہ قبلہ موسوم کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں، اور وہ ہیں بھی اصول کافی میں۔ ہمارے چھٹے امام نے فرمایا خلق اللہ المشیت بنفسہا، اللہ نے مشیت کو خود بنایا۔ یہ بڑا جملہ ہے، خدا کر میں نے پہلے کیا کہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں قریب آ رہا ہوں۔ خلق اللہ المشیت بنفسہا، اللہ نے مشیت کو خود بنایا، اللہ نے مشیت کو خود خلق کیا۔ ثم خلق الاشیاء بنفسہا، اور باقی تمام چیزیں نفس مشیت نے پیدا کی۔ نہیں میں نہیں سمجھا سکا۔ خلق اللہ المشیت بنفسہا، اللہ نے مشیت کو پیدا کیا، خود پیدا کیا۔ ثم خلق جمیع الاشیاء بالمشیت، اور باقی تمام چیزوں کو خلق کیا مشیت کے ذریعے۔ مشیت کے ذریعے اللہ نے پیدا کیا۔ پتہ چلا یہ کائنات کا بنانا جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ ان کے خالق ہیں اللہ کی مشیت، اللہ کی مشیت ہے ان کا خالق۔ اب تیسری پھونک چلی گئی تو جتنے جو اسرافیل تھا وہ بھی مر گیا، اور موسوم نے فرمایا کہ نحن مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہیں، ہم اللہ کی مشیت ہیں۔ پتہ چلتا مشیت مرتی نہیں، خدا کی مشیت مرتی نہیں، اور یہ 14 ہیں اللہ کی مشیت۔ تو پتہ چلا جو اللہ کی مشیت ہے وہ ہے زندگی، زندہ نہیں۔ اللہ کی جو مشیت ہے وہ ہے زندگی، زندہ وہ ہیں جو مشیت کے ساتھ رہتے ہیں، زندہ وہ ہیں جن کا تعلق ان 14 سے ہے، وہ جو جن کا تعلق ان 14 سے ہے وہ بھی نہیں مرتے۔ ارے مرے کیوں؟ مرے وہ جس کا امام مرے، مرے وہ جس کا مرشد مرے۔ نعرہ حیدری، دیکھیں آ رہا ہوں پھر قرآن کی طرف، گھبرائیں نہیں، آ رہا ہوں پھر قرآن کی طرف۔ یہ الفاظ ہیں قرآن کی، سورۃ اعراف میں مشہور قرآن حکیم کی آیت ہے کہ جناب موسیٰ کو اپنی قوم نے کہا کہ ہمیں اللہ دکھا، ہمیں اللہ دکھا، ہمیں اللہ دکھا، ہمیں اللہ دکھا۔ 7 لاکھ یا 70,000 قوم تھی
جناب موسیٰ نے 7 لاکھ میں سے 70,000 چنے، پھر قدرت کی آواز دی اور چنو، پھر 70,000 سے 700 چنے، قدرت کی آواز ہے پھر چنو، 700 سے جو بے انتہا زاہد تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، ان کو جناب موسیٰ نے چنا 70 کو۔ اور قرآن آواز دی وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا، موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 مردوں کو چنا، موسیٰ نے چنا، گھبرائے نہیں، انشاءاللہ سارے سمجھ رہے، موسیٰ نے چنے، موسیٰ نے چنے، اور ان کو لے کر گئے طور پر، اور وہاں آواز دی قال رب ارنی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنی ذات دکھا تاکہ میں دیکھ سکوں، قال لن ترانی، آواز آئی تو کبھی نہیں دیکھ سکے گا، تو اب انداز کلام کو پھر بدلنا پڑے گا۔ میں نے کیا میرے دوستو، جناب موسیٰ کو تو 70 آدمیوں نے کہا تھا نا، قوم نے کہا تھا نا، یہ جناب موسیٰ نے کیوں کہا کہ یا اللہ تو اپنی ذات مجھے دکھا؟ اگر جناب موسیٰ یہ نہ کہتے تو جناب موسیٰ کی قوم کہتی اللہ دیکھنے کی چیز ہے، اگر موسیٰ اپنے لیے کہتا تو اللہ دکھائی دیتا۔ آج اللہ نے فیصلہ کر دیا، کیونکہ لنبتی ہے، اللہ نے بتا دیا کہ موسیٰ تو نہ مجھے یہاں دیکھ سکے گا نہ قیامت میں دیکھ سکے گا۔ یعنی جن کا نبی نہیں دیکھ سکا ان کی امت کیا دیکھے گی؟ جن کا نبی نہیں دیکھ سکا ان کی امت کیسے دیکھ سکے گی؟ آواز ہے قدرت کی کہ دیکھو نہیں، لن ترانی ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی۔ موسیٰ ایسا کر نظر کر پہاڑ کی طرف، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو تو مجھے دیکھے گا۔ سمجھنا تو سب کو چاہیے، سارے پڑھے لکھے حضرات ہیں، دیکھو سارے پڑھے لکھے حضرات کیا کہا، قال رب ارنی انظر الیک، یا اللہ تو اپنی ذات دکھا مجھے تاکہ میں تمہیں دیکھ سکوں۔ قدرت کی آواز ہے قال لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا، ولیکن انظر الی الجبل، لیکن اپنی نظر کر پہاڑ کی طرف، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو مجھے دیکھے گا۔ سارے بات نہیں کیونکہ میں نہیں چلوں گا، یہ تو میں نے آسان جملہ کہا ہے۔ جناب موسیٰ کو اللہ نے کہا اگر پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو مجھے دیکھے گا، یعنی اگر ٹھہرا نہ رہا تو مجھے نہیں دیکھے گا۔ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو مجھے دیکھے گا، اور نہ ٹھہرا رہا ہٹ گیا تو پھر تو مجھے نہیں دیکھے گا۔ فلما تجلی ربہ الجبل فجعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، لیکن جب پروردگار کی تجلی ظاہر ہوئی، دیکھو پروردگار اور ہے، تجلی اور ہے، گھبرائے نہیں، یہی تو الفاظ ہیں جن کی وجہ سے مسلمان گھبرا گئے ہیں۔ دیکھو اللہ اور ہے، تجلی، اور جب اس کے پروردگار نے تجلی کو ظاہر کیا تو جو 70 لے کر گئے تھے وہ سارے مر گئے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، موسیٰ بے ہوش ہو گیا، موسیٰ بے ہوش ہو گیا، موسیٰ بے ہوش ہو گیا۔ جو چنے تھے نبی نے چنے تھے، نبی نے، میرے دوستوں کسی اور جگہ پڑھتا تو سارے اٹھ کر مجھے داتے تھے۔ یہی تو میں 7-9 دن سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ نے فرمایا موسیٰ بے ہوش ہو گیا، جو 70 موسیٰ نے چنے تھے وہ مر گئے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، تو دیکھا کیا تھا؟ اللہ نے کہا تھا کہ پہاڑ ہٹ جائے گا تو نہیں دیکھے گا، جب پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو پھر دیکھا کیا؟ خدا کو تو نہیں دیکھا۔ خدا نے تو کہا تھا کہ اگر پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو دیکھے گا، پہاڑ تو اپنی جگہ پر ٹھہرا نہیں، وہ تو ریزے ریزے ہو گیا۔ پتا چلا خدا کو نہیں دیکھا، جب خدا کو نہیں دیکھا تو بے ہوش کیوں ہوا؟ 70 صحابی مر کیوں گئے؟ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اب مسلمانوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یا ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں،
کہ وہ بھی نبی کے ساتھ گئے تھے، نبی کے چنے ہوئے تھے، 70 آدمی کو نبی نے چنا تھا، نبی بے ہوش ہو گیا، ان کو بھی بے ہوش ہونا چاہیے تھا، ان کو بھی بے ہوش ہونا چاہیے تھا، اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ارے تجلی ایک تھی، اثر 3 کیوں ہوئے؟ تجلی ایک ہے، اثر 3۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ بے ہوش ہو گیا، 70 صحابی مر گئے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا عبداللہ کی تینوں کی جنس الگ ہے، پہاڑ کی جنس الگ ہے، موسیٰ کی جنس الگ ہے، صحابیوں کی جنس الگ ہے۔ ارے جب نبی کے چنے نبی جیسے نہیں تو تمہارے چنے ہوئے میرے رسول جیسے کیسے؟ توجہ آئی سمجھ بات؟ یعنی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، جو 70 صحابی تھے وہ مر گئے، موسیٰ بے ہوش ہو گیا، نبی کے چنے ہوئے تھے، نبی کے چنے ہوئے تھے۔ ارے جب نبی کے چنے ہوں کا یہ حال ہے تو انسانوں کے چنے ہوئے کا کیا حال ہوگا؟ نعرہ حیدری۔ نبی کے چنے ہوئے تھے لیکن سب جتنے بھی تھے وہ سارے مر گئے، سارے مر گئے۔ موسیٰ بے ہوش ہو گیا، پہاڑ ریزے ریزے ہو گیا۔ اللہ نے کہا پہاڑ کی جنس اور ہے، موسیٰ کی جنس اور ہے، اور جو مرنے والے تھے ان کی جنس اور ہے۔ جب موسیٰ کے صحابی موسیٰ جیسے نہیں تو رسول کے صحابی رسول جیسے کیسے؟ رسول کے صحابی رسول جیسے کیسے؟ ارے دشمن نے بھی مانا کہ یہ اور ہیں۔ ہارون نے کے پاس 7 بال آئے، 7 بال آئے۔ کسی نے کہا دیکھو ہارون یہ جو 4 بال ہیں نا یہ رسول کے ہیں، اور یہ 3 بال جو ہیں یہ رسول کے نہیں۔ تو کہا امام رضا علیہ السلام کو بلاؤ۔ مامون نے کہا کہ امام رضا علیہ السلام کو بلاؤ۔ جیسے ہی امام رضا علیہ السلام آیا تو بالوں کو سونگھا، 3 کو الگ کیا، 4 کو الگ کیا۔ کہا یہ 4 جو ہیں یہ رسول کے بال ہیں، 3 رسول کے بال نہیں۔ کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ جب میں نے سونگھا تو مجھے 4 میں اپنی خوشبو آئی، اور جو 3 تھے ان میں مجھے اپنی خوشبو نہیں آئی۔ کہا دلیل دو۔ کہا آگ جلاؤ، آگ جلاؤ، آگ جلاؤ۔ جب 3 بالوں کو جو رسول کے نہیں تھے آگ میں ڈالا گیا تو تینوں جل گئے، جل گئے۔ اور جب 3 بال کو آگ میں ڈالا گیا تو تینوں جل گئے، اور جب 4 بال آگ کے قریب آئے تو آگ بجھ گئی، جب 4 جو رسول کے بال تھے جب آگ کے سامنے آئے تو آگ بجھ گئی۔ ارے جب بال کا یہ حال ہے تو آل کا کیا حال ہوگا؟ امام کا قبلہ فرمان نہ ہوتا تو میں سمجھا نہ سکتا، لیکن امام سے پوچھا گیا مولا جب یہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا نہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو خدا تو دیکھنے میں نہیں آیا، یہ موسیٰ نے کیا دیکھا تھا؟ یہ ہے ہماری دعائے معصورہ، اور اس کو ذاکر ضرور پڑھیں مفاتیح میں، موسم کی دعا ہے۔ اسألک بکلمت کلتی غلبت کل شیء، یا اللہ تجھے واسطہ دیتا ہوں تمہارے اسم کا، یا اللہ تمہیں واسطہ دیتا ہوں تیرے کلمے کا جو ہر چیز پر غالب ہے، تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے کلمے کا
اب اس کو میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا، تھوڑا تھوڑا سمجھنے کی طاقت تھوڑی سمجھ میں آئے. اسألک بکلمتک التی غلبت کل شیء، یا اللہ تجھے واسطہ ہے تیرے کلمے کا. کلمہ اور ہے، اللہ اور ہے. تجھے واسطہ ہے تیرے کلمے کا، تجھے واسطہ ہے تیرے کلمے کا، وہ کلمہ جو ہر چیز پر غالب ہے. وَبْنُورِ وَجْهَكَ الَّذِي وَبْنُورِ وَجْهَكَ الَّذِي تَجَلَّيْتَ بِهِ لِلْجَبَلِ فَجَعَلْتَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صعقا. اور یا اللہ تجھے واسطہ ہے تیرے وجہ کے نور کا، تیرا نور نہیں، وجہ اور ہے، نور اور خدا اور ہے. تجھے واسطہ ہے تیرے وجہ کے نور کا، جس کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ بے ہوش ہو گیا، 70 صحابی مر گئے. ارے اللہ کا وجہ کون ہے؟ یہ تو ہمارے مسلمان بھائی جمعے کے روز بھی پڑھتے ہیں، اوروں کے لیے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، لیکن جب علیہ السلام کا نام آتا کرم اللہ وجہ، اللہ کا وجہ، پتا چلا موسیٰ کو بے ہوش کیا تھا علی نے کے نور نے. اللہ نہیں تھا، اللہ نہیں تھا، اللہ کی وجہ کا نور تھا. اب دنیا کہتی ہے کہ اصلی نور میں کیوں نہیں آئے، ہم جیسے کیسے تھے. میرے دوستو، جن کے وجہ کا نور موسیٰ برداشت نہیں کر سکتا، اگر وہ اصلی حالت میں آتے تو ہم کیسے برداشت کرتے جب نبی نے برداشت نہیں کیا. یہاں سے پتا چلا کہ ہم اور ہیں، یہ اور ہیں، یہ اور ہیں، ہم اور ہیں، ہم ان جیسے نہیں، ہم ان جیسے نہیں. دیکھیں میرے دوستو، یہی سبب تھا، یہی سبب تھا. اب گھبرا تو نہیں گئے میرے دوستو؟ یہی سبب ہے کہ جب حضور اکرم قاب قوسین پر پہنچی تو یہ ہماری کتاب میں بھی ہے اور مسلمانوں کی کتاب مودت القربہ میں، سید علی حمدانی کی کتاب میں مودت القربہ میں، کہ قاب قوسین پر پہنچنے پر اللہ رسول سے پوچھا ما خلفت یا رسول اللہ، اے میرے حبیب آپ میرے پاس آئے، اپنا خلیفہ کس کو چھوڑ کر آئے ہو؟ بھئی گھبرا کی، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ہزار کی تعداد. ما خلفت یا رسول اللہ، رسول آپ جو میرے پاس آئے ہیں، آپ نے خلیفہ کس کو چھوڑا ہے؟ خلیفہ کس کو چھوڑا ہے؟ آپ نے فرمایا خلفت خیر العالمین، یا اللہ میں نے خلیفہ اس کو چھوڑا ہے جو پوری کائنات میں افضل ہے، جو پوری کائنات میں افضل ہے. خلفت خیر العالمین، یا اللہ میں نے اس کو چھوڑا ہے جو تیری کائنات میں عالمین میں افضل ہے. اب اللہ نے جواب دیا یا رسول اللہ خلیفتک نعم الخلیفہ، یا رسول اللہ واقعی آپ کا خلیفہ بہترین خلیفہ. رسول نے بتایا، اللہ نے تائید کر دی، اللہ نے تائید کر دی. لیکن سید علی حمدانی نے لکھا کہ جیسے ہی اللہ نے فرمایا کہ واقعی یا رسول اللہ آپ کا خلیفہ بہترین خلیفہ ہے، تو رسول کے الفاظ فرمائے نظرت الیہ، میں نے وہاں سے نظر کی، میں نے وہاں سے نظر کی، وہاں سے قاب قوسین سے نظر کی، قاب قوسین سے نظرت الیہ، وہاں سے میں نے نظر کی. ونظر الیہ، اور علی نے مجھے وہاں سے دیکھا. میں نے قاب قوسین سے دیکھا کہ علی بستر پر سو رہا ہے، علی بستر پر سو رہا ہے. علی نے میرے طرف مجھے دیکھا، نظر الیہ، علی نے مجھے دیکھا. کلمت وکلمنی، میں نے وہاں سے علی سے کلام کیا اور علی نے مجھ سے کلام کیا. زبان سے بات کرو نوجوانوں، زبان سے بات کرو، زبان سے بات کرو. نعرہ حیدری. نظرت الیہ، میں نے وہاں سے علی کو دیکھا، نظر الیہ، اور علی نے وہاں سے مجھے دیکھا. کلمت وکلمنی، علی نے مجھے وہاں سے بات کی، میں نے وہاں سے علی سے بات کی. سمعتہ وسمعنی، جو میں نے کہا اس کو علی نے سنا، اور جو علی نے سنا اس کو میں نے سنا، جو علی نے کہا اس کو میں نے سنا. یعنی میں نے جو کہا اس کو علی نے سنا بھی سمجھا بھی، اور جو میں نے کہا اس کو علی نے سمجھا
اور علی نے سمجھا بھی، علی نے سنا بھی، اور جو علی نے کہا میں نے سنا بھی سمجھا بھی۔ یا رسول اللہ یہ عجیب بات ہے، میں مسلمان بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ فرما رہے کہ آپ کا بہترین خلیفہ ہے اور آپ وہاں سے نظر کر رہے ہیں، نظر تو الیہ و نظر الیہ، میں نے وہاں سے علی کو دیکھا اور علی نے مجھے وہاں سے دیکھا، کلمتہ و کلمنی، میں نے وہاں سے علی سے بات کی اور علی نے زمین سے مجھ سے بات کی۔ اسی زمانے میں ٹیلی فون سسٹم نہیں تھا۔ اب دیکھو کہاں ہے رسول، کہاں ہے علی؟ علی سو رہا ہے رسول کے بستر پر، وہاں سے رسول دیکھ رہا ہے علی کو اور علی دیکھ رہا ہے رسول کو۔ ہم نے تو پہلے آسمان پر نہیں پہنچے، ارے جبرائیل جیسا سید الملائکہ وہ بھی سدرۃ المنتہا پر کھڑے ہو گئے۔ یہ سدرۃ المنتہا ہے کیا؟ یاد رکھنا سدرۃ المنتہا جو ہے یہ آل محمد کے گھر کا در ہے۔ میں نے جملات کا دیا، اس کو جا کر سمجھنا کب تک نے کیا کیا۔ آئندہ سال اگر آؤں گا تو میں آپ کو سمجھاؤں گا، لیکن یہ بار میں نے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ یعنی سدرۃ المنتہا یہ سمجھو کہ یہ آل محمد کے گھر کا در ہے، گھر کا در ہے۔ اور رسول نے کہا آگے چلو، کہا آگے چلوں گا تو جل جاؤں گا، آگے چلوں گا تو جل جاؤں گا۔ رسول کو کہنا چاہیے تھا کہ میرے ساتھ ہو، رسول نے کچھ کہنا چاہیے تھا کہ میرے ساتھ ہو، یا رسول کو بھی پتا تھا کہ اگر آگے آیا تو جل جائے گا، آگے آیا تو جل جائے گا۔ یہ ہے کون؟ یہ آل محمد کے گھر کا در ہے، در ہے، دروازے پر کھڑا رہا، دروازے پر کھڑا رہا، دروازے پر کھڑا۔ یہاں سے پتا چلا ارے جبرائیل تو کھڑے ہو گئے، اگر آگے چلتے رسول کے مقام پر تو جل جاتا۔ اب جو بھی رسول کے مقام پر ایرا غیرہ آئے گا وہ جل جائے گا، بچے گا نہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ دیکھیں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے اس کو میں آگے کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ رسول نے فرمایا وہاں سے جیسے اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے خلیفہ کس کو چھوڑا ہے، میں نے فرمایا یا اعلیٰ جو عالمین میں سب سے افضل ہے، میں اس کو چھوڑ کر آیا۔ تو کہا اللہ نے فرمایا کہ واقعی آپ کا خلیفہ بہترین خلیفہ ہے، جیسے اللہ نے کہا کہ آپ کا خلیفہ بہترین خلیفہ ہے۔ نظرت الیہ، میں نے وہاں سے علی کو دیکھا، نظر الیہ، علی نے مجھے وہاں سے دیکھا، کلمت و کلمنی، میں نے وہاں سے علی سے کلام کیا، علی نے مجھ سے وہاں کلام کیا، سمعت و سمعنی، جو علی نے کہا وہ میں نے سنا، جو میں نے کہا وہ علی نے سنا۔ پتا چلا معصوم کہتے ہی اسے ہیں جس کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ ہو، جس کے درمیان پردہ کوئی حائل ہی نہ ہو، اس کو معصوم کہتے ہیں۔ یہ ہمارے سارے کے سارے ایسے ہیں، ایک نہیں سارے کے سارے، ایک ہی فضیلت 14 کی فضیلت ہے۔ یا رسول اللہ میں رسول سے کہوں، اگر قرآن میں مثالیں نہ ملتی تو شاید آپ میرے گریبان پر کرتے، لیکن قرآن مثال ملا۔ اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا، اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب مجھے بتاؤ کیا اللہ کو پتا نہیں تھا؟ اگر آپ سے میں پوچھوں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، آپ کہیں گے نا بے وقوف ہے، ہو رہا ہے کہ رومال ہے۔ وہ اللہ جو جس کی ذات عین علم ہے وہ کہہ رہا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ ہونا ایسا چاہیے تھا کہ موسیٰ کہتے پروردگار تو دیکھ بھی رہا ہے پوچھ بھی رہا ہے، لیکن موسیٰ نے ایسے بتایا جیسے اللہ کو پتہ ہی نہ ہو۔ قال ہی عصای، یا اللہ یہ میری عصا ہے، میری، یہ میری لاٹھی ہے، میری۔ قال ہی عصای اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، یا اللہ یہ میری عصا ہے، میں اسے سہارا دے کر چلتا ہوں، میں اسی سے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور یا اللہ میں اسے بڑے بڑے کام لیتا ہوں، بڑے بڑے کام لیتا ہوں۔ یہی وہ الفاظ ہے جس کی وجہ سے مولوی بگڑ گئے۔
کہ رسول کو پتا نہیں تھا، عالموں کو پتا نہیں تھا، تو اگر اللہ کو پتا تھا تو پوچھا کیوں؟ اللہ کو پتا تھا تو پوچھا کیوں؟ جس طرح رسول نے سدرۃ المنتہا پر آئے تھے انبیاء سارے، یا بیت المعمور پر جس طرح مسلمان کہتے ہیں کہ تمام انبیاء آئے، تمام انبیاء آئے، تمام انبیاء آئے، اور وہاں جناب رسول نے نماز کے وقت کہا تھا عیسیٰ کو کہ عیسیٰ آذان دے۔ سبحان اللہ۔ میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں، میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں، وہ آپ کی قسمت ہے۔ عیسیٰ آپ آذان دے۔ تو جب عیسیٰ نے 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا، 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، تو کہنے کے بعد رسول یا رسول اللہ آپ خلیفہ کس کو چھوڑ کر آئے ہیں؟ یہ میرا جملہ ہے جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ ارے حالت آذان میں کیوں پوچھ رہا ہے جناب عیسیٰ رسول سے کہ آپ کس کو خلیفہ چھوڑ کر آئے ہیں؟ تو جناب رسول نے فرمایا علی کو۔ آج جناب عیسیٰ نے ہمیں بتایا کہ اگر کوئی آذان میں علی ولی اللہ کہے تو اعتراض نہ کرنا، یہ رسول کی فتویٰ ہے۔ تو جناب رسول نے جو دیکھا آذان کے بعد جناب رسول نے جناب ابراہیم کو کہا دادا ابراہیم آگے کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھاؤ، آگے کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھاؤ۔ آواز اگر آپ کو نماز پڑھاؤں تو پھر نہ میرا ایمان رہتا ہے نہ میری نبوت رہتی ہے۔ جتنے میرے مسلمان بھائی ہیں، تمام مسلمان بھائیوں کی کتابوں میں یہ الفاظ ہے کہ دادا ابراہیم نماز پڑھاؤ، نماز پڑھاؤں تو پہلے ایمان بھی گواؤں، نبوت بھی گواؤں، یعنی نہ میری نبوت رہتی ہے نہ میرا ایمان رہتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے پوچھا کیوں؟ جب آپ کو پتا ہے کہ ابراہیم آپ کو نماز نہیں پڑھا سکتا، آواز عبدالحکیم اگر نہ بتاتا، اگر نہ پوچھتا تو مسلمان کہتے کیا ہوتا؟ اگر ابراہیمی کھڑے ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ لیکن آج میں نے موسم کی زبان سنائی کہ اگر مجھے ابراہیمی نماز پڑھائے تو نہ اس کی نبوت رہتی ہے نہ ایمان رہتا ہے، تو اگر غیرہ مجھے نماز پڑھے گا تو اس کا ایمان کہاں رہے گا؟ بھائی بات سمجھ یہاں تک؟ آئی بات یہاں تک سمجھنے؟ اب اللہ نے جناب موسیٰ سے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَّ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، یا اللہ یہ میری عصا ہے، میں اس کا سہارا لے کر چلتا ہوں، میں بکریوں کے لیے سے پتے جھاڑتا ہوں، میں سے بڑے بڑے کام لیتا ہوں۔ قال القها یا موسیٰ، تو اللہ نے کہا اسی عصا کو پھینک دو، اسی عصا کو پھینک دو۔ فَأَلْقَاهَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، جب موسیٰ نے پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا۔ اللہ کہتے خُذْهَا، موسیٰ اس کو اٹھاؤ، تو موسیٰ ڈرنے لگے۔ یہ قرآن ہے، بخاری نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ جب کہا خُذْهَا تو موسیٰ ڈرنے لگے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَخَفْ، خوف نہ کر، سَنُعِيدُهَا سِيرَةَ الْأُولَىٰ، میں اس کو لوٹاؤں گا پہلی سیرت پر، صورت پر نہیں، میں اس کو لوٹاؤں گا پہلی سیرت پر۔ ارے موسیٰ نے تو کئی مرتبہ سام دیکھا تھا، موسیٰ نے تو کئی مرتبہ سام دیکھا تھا، اور اللہ نے پوچھا بھی اسی لیے کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ تم نے خود کہا ہے کہ یہ لاٹھی ہے، پھر جب لاٹھی اژدہا بن گئی تو اس کو اٹھاؤ، تو ڈر رہا ہے، موسیٰ ڈر رہا ہے۔ ارے موسیٰ نے تو کئی مرتبہ سانپوں کو دیکھا، اب کہاں موسیٰ کہاں میرا علی؟ آواز ہے عبدالحکیم موسیٰ کو اطمینان نہیں ہے، میرے حیدر کرار کو ایمان ہے، کبھی پیدا ہوتے ہی سانپ آیا تو اس کو چیر کر 2 حصے کر دیا۔
جیو جیو خصوصی دعا ہوتی ہے، طاقت لگتی ہے۔ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، ولی کو چوتھا خلیفہ ماننے والوں، میری قوم جمع ہے، مناظرہ کر لو۔ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنا عقیدہ میں شاید آپ تھک گئے ہیں، تھک تو نہیں گئے نا میرے دوستو؟ دیکھو تیسری بار پڑھ رہا ہوں، تھکنا تو مجھے چاہیے لیکن آپ تھکے ہوئے، چہرے سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں یہی ہے، پھر آتا ہوں حدیث قصہ کی طرف۔ حدیث قصہ معاف کرنا صرف ہماری کتابوں میں نہیں، مسلمانوں کی کتابوں میں بھی ہے۔ ہاں، یہ نہ سمجھنا کہ حدیث قصہ صرف ہمارے یہاں ہے، نہیں، مسلمانوں کی کتابوں میں بھی ہے۔ اور جب یہ پانچوں چادر میں آئے تو جبرائیل نے پوچھا، یا اللہ اس چادر کے نیچے کون ہے؟ جبرائیل نے کیا جبرائیل نہیں پہچانا تھا؟ جس کے پروں پر ان کے نام تھے، جو ان کے بچوں کا نوکر تھا، وہ کیوں پوچھ رہا ہے کہ ان کے اس چادر میں کون ہے؟ تو اللہ نے کہا، مجھے قسم ہے اپنے عزت اور جلال کی، میں زمین اور آسمان کا فرش نہ بچھاتا، میں سورج کو منور نہ کرتا، میں آفتاب کو روشن نہ کرتا، میں اس میں بڑی کشتیاں نہ چلاتا، میں اس میں بڑے بحر جو ہے وہ نہ بہاتا، لیکن جو میں نے کیا اللہ فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین تحت القصہ، میں نے جو کیا ہے ان 5 کی محبت میں جو چادر کے نیچے ہیں۔ اب یہاں سے پتا چلا، یہ میں نے 3 مثالیں دی۔ یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے کہا کہ آپ خلیفہ کس کو بنا رہے ہو، تو آپ علی سے گفتگو میں شروع ہو گئے۔ موسیٰ، آپ کو اللہ نے کہا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ نے صفاتیں شروع کر دیں، بیان کر دیا عصا کا۔ یا جبرائیل، تمہیں اللہ نے پوچھا، آپ نے اللہ سے پوچھا کہ چادر کے نیچے کون ہے، تو اللہ نے اسٹوری بنا دی کہ میں یہ نہ کرتا، لیکن جو کیا ان 5 کی محبت میں۔ آواز آئے گی قدرت کی، عبدالحکیم خاموش ہو جاؤ۔ جس سے محبت ہوتی ہے جب اس کا بیان کیا جاتا ہے تو لطف آتا ہے۔ زبان سے بات کریں میرے دوستوں، دیکھیں جو دن کو نوجوان آتے ہیں میرے دوستوں، دور دور سے کہاں لالا موسیٰ، جو دن کو نوجوان آتے ہیں وہ تو بات بھی کرتے ہیں۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ بسم اللہ۔ کہاں گجرانا والا، کہاں چکوال، وہاں سے جتنے نوجوان آتے ہیں میرے سامنے بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور آپ گھبرائے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا عبدالحکیم، جس سے محبت ہوتی ہے جب ان کی گفتگو کی جاتی ہے تو لطف آتا ہے۔ ارے جہنم کیا ہے، جنت کیا، یہ جہنم یہ جنت، یہ جہنم یہ جنت۔ قبلہ کتنی ہی گرمی ہو، اگر میری آپ سے محبت ہے، آپ گرمی میں مل گئے، 3 گھنٹے میرے ساتھ کھڑے رہے، ہمیں گرمی محسوس نہیں ہوئی، گرمی محسوس نہیں ہوئی۔ لیکن اگر کسی کی میرے ساتھ دشمنی ہے، میرا دشمن ہے، اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنی گھڑی کو دیکھ رہا ہوں، وہ اپنی گھڑی کو دیکھ رہا ہے۔ خدا کرے عبدالحکیم اٹھ جائے، میں کہوں گا خدا کرے فلاں اٹھ جائے، یہ جہنم ہے۔ وہ 3 گھنٹے جو ہم نے گرمی میں گزارے تھے اپنے محبوب کے ساتھ، وہ جنت تھے، اور جو ہم نے 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ یا اے سی میں گزارا ہے دشمن کے ساتھ، وہ جہنم ہے۔ ارے قیامت میں بھی یہی جنت اور جہنم ہے۔ جن سے محبت ہوگی اگر ان کے ساتھ رہیں گے تو جنت ہے، اور جن کے ساتھ دشمنی ہے ان کے ساتھ رہیں گے تو جہنم ہے۔
آگئی بات سمجھ میں؟ یہاں تک آگئی بات سمجھ میں؟ اللہ کے حضرت عبدالحکیم بات یہ ہے کہ مجھے پتا تھا کہ رسول ہے تنہا، اس لیے مجھے پتا تھا کہ رسول کی محبت ہے علی سے، میں نے علی کی بات چھیڑ دی۔ زبان سے بات کرو۔ پھر ایک جملہ کہنا چاہوں میرے دوستو، دیکھیں یہ میرے الفاظ نہیں، یہ مسلمان بھائیوں کے تمام کتابوں میں ہیں کہ جب رسول واپس آئے تو صحابہ کرام نے رسول سے پوچھا بے ای لغت خاطبک ربک لیلۃ المعراج، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ سے معراج کی رات کس لہجے میں گفتگی کی؟ قال خاطبنی بلسان علی، اللہ نے مجھ سے علی کی زبان میں بات کی۔ ابھی بھی سمجھ میں میرے بھائی آپ کے نہیں آیا؟ جب اللہ بات کرتا ہے تو رسول کی زبان میں، یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے نا، بات کس کی زبان میں کی؟ رسول کی زبان میں۔ جب اللہ عوام سے بات کرتا ہے تو رسول کی زبان میں، اور جب رسول سے بات کرتا ہے تو علی کی زبان میں۔ بھائی سر ہی ہلا رہے ہیں بھائی، افسوس کی بات ہے۔ نعرہ حیدری، لغت خاطبک ربک لیلۃ المعراج، اللہ کے رسول اللہ نے آپ سے معراج کی رات کس لہجے میں بات کی؟ قال خاطبنی بلسان علی، اللہ نے مجھ سے علی کی زبان میں بات کی۔ فقلت یا رب خاطبتنی علی، تو میں نے پوچھا، یا رسول فرما رہے ہیں کہ میں نے اللہ سے پوچھا یا اللہ یہ تو بات کر رہا ہے یا علی بات کر رہا ہے؟ یا اللہ بتا تو صحیح کہ علی بات کر رہا ہے تو بات کر رہا ہے؟ قال یا احمد انا شیء لیس کالاشیاء ولا اصب بالشبہات، اے میرے حبیب میں لا شے ہوں، میں لا شے ہوں، اور میں یہ بھی نہیں کہ کسی چیز سے تشبیہ دیا جاؤں، نہ میری کسی چیز سے تشبیہ جاتی ہے، نہ میں شے ہوں، میں ہوں لا شے، میں لا شے ہوں۔ قال یا احمد انا شیء لیس کالاشیاء ولا اصب بالشبہات، میں اللہ بے مثل ہوں، کسی چیز کی تشبیہ بھی نہیں مجھ سے دی جا سکتی۔ اطلاعت علی سرائر قلبک، لیکن میری نظر تھی آپ کے دل پر، خدا کر رہا ہے رسول کو، رسول میری نظر تھی آپ کے دل پر، سبحان اللہ سبحان اللہ، میری نظر تھی آپ کے، اطلاعت علی سرائر قلبک ولم اجد فی قلبک احب من علی بن ابی طالب، میں نے دیکھا آپ کے دل میں محبت ہے علی سے، فخاطبتک لسان ہی کہ اے متطمئن قلبک، اسی لیے میں نے تم سے علی کے لہجے میں بات کی تاکہ تمہیں مزہ آ جائے، تمہیں اطمینان آ جائے۔ نعرہ حیدری، ابھی پتا چلا، اللہ نے جواب دیا کہ مجھے پتا تھا، مجھے پتا تھا، مجھے پتا تھا موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، لیکن مجھے پتا تھا کہ موسیٰ کی محبت ہے اساس ہے، اسی لیے میں نے اس کی لاٹھی کی بات چھیڑ دی تو اس کو لطف آ گیا۔ مجھے پتا تھا کہ محمد کی محبت ہے علی سے، میں نے علی کی بات چھیڑ دی تاکہ محمد کو لطف آ جائے، اور جبرائیل کو پتا تھا کہ مجھے محبت ہے پان سے۔ نعرہ حیدری، درود پڑھیں مظالمت پر۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے سادات و غیر سادات، میرے دیکھو یہی سبب ہے میرے دوستوں، یہ شبیں آج صرف کل ایک رات ہے، اب ہمیں تھکاوٹ کا احساس نہیں کرنا چاہیے۔ تھکاوٹ کا احساس ہوتا تو سید سجاد کو ہوتا، تھکاوٹ کا احساس ہوتا تو بی بی زینب کو ہوتا۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دو لفظ صرف سنے مصائب کے، دو لفظ سنے۔ کربلا میں شہادتیں تو ساری ایک جیسی ہیں،
لیکن 2 شہادتیں ایسی تھیں جس نے حسین کی کمر توڑ دی، ہمت نہیں توڑی، کمر توڑ دی۔ ایک عباس کی شہادت، دوسری اکبر کی شہادت، دوسری اکبر کی شہادت، دوسری اکبر کی شہادت۔ 2 شہادتیں ایسی ہیں جنہوں نے حسین کی کمر کو توڑ دیا، ایک عباس کی شہادت، ایک اکبر کی شہادت، ایک اکبر کی شہادت۔ ہاں، جب جناب اکبر نے آخری ودا کیا ہے اور حسین نے جناب اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا ہے، تو جناب حمید مسلم کہتے ہیں، حالانکہ مسلمان نہیں لیکن حمید مسلم کہتا ہے کہ میں نے بار بار دیکھا کہ پردہ گرتا ہے پھر اٹھتا ہے، پردہ گرتا ہے پھر اٹھتا ہے۔ کہا میں نے 70 مرتبہ دیکھا کہ اکبر باہر آئے پھر کسی بیوی نے بلایا، اکبر 70 مرتبہ باہر آئے پھر کسی نے بلایا، پھر کسی نے بلایا۔ کہا جیسے ہی جناب اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، کہا گھوڑے پر سوار ہوئے، کربلا کا ہر شہید جب گھوڑے سے گرا ہے تو اس نے کہا ماما مدد کر، کسی نے کہا بابا مدد کر، کسی نے کہا چاچا مدد کر، لیکن یہ صحیح مصائب ہے کہ جب جناب اکبر گھوڑے سے گرے تو بابا کو نہیں بلایا، کیونکہ اکبر کو پتا تھا کہ جب میں کسی لاج پر بابا جاتے تھے تو میں ساتھ ہوتا تھا، اب جب میری لاج پر آئیں گے تو کوئی نہیں ایک اور ساتھ آئے گا۔ تو جیسے ہی جناب اکبر گھوڑے سے گرے تو آواز آئی، بابا تم پر میرا آخری سلام، بابا تم پر میرا آخری سلام، بابا تم پر میرا آخری سلام، بابا تم پر میرا آخری سلام۔ اور علامہ مجد سے رحمت نے لکھا کہ حسین نے بھی عجیب جملہ کہا، 3 مرتبہ کہا، یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی، یا بابا میری مدد کر، بابا میری مدد کر، میں جوان بیٹے کی لاش پر جا رہا ہوں، بابا میری مدد کر، میں جوان بیٹے کی لاش پر جا رہا ہوں، بابا میری مدد کر، میں جوان بیٹے کی لاش پر آ رہا ہوں۔ اور جیسے ہی حسین اکبر کی لاش پر آئے، جناب اکبر نے کہا بابا میرا سلام، اور بابا آپ نے میرے دادا کو پکارا، میرا دادا پہنچ گیا۔ کہا کیسے پہنچ گیا؟ کہا جیسے ہی آپ نے پکارا یا علی ادرکنی تو میرا دادا پہنچ گیا۔ دونوں ہاتھوں میں کوثر کے جام تھے، ایک جام مجھے پلایا، میری پیاس ختم ہو گئی ہے، دوسرے ہاتھ میں پھر بھی جام تھا۔ میں نے کہا دادا یہ دوسرا جام کس کے لیے ہے؟ تو مجھے گلے لگا کر کہا اکبر بیٹا میرا حسین بڑا پیاسا ہے، اکبر بیٹا میرا حسین بڑا پیاسا ہے، میرا حسین بڑا پیاسا ہے، میرا حسین بڑا پیاسا ہے۔ اب جناب حسین نے کہا اکبر کیا کوئی آخری وصیت ہے؟ ہاں بابا مجھے خیمے میں لے کے چلو، تاکہ میں ساری زندگی جس کو اماں نہیں کہا، میں نے ساری زندگی کو بھی زینب کو اماں کہا ہے، مجھے خیمے میں لے کے چلو، میری اماں کو میں سلام کروں، مجھے خیمے میں لے کے چلو، میں اپنی امی کو سلام کروں۔ جناب حسین نے کہا بیٹا ایسے کرو، دونوں باہیں میرے گلے میں ڈالو۔ جناب اکبر نے ایک ایک بازو گلے میں ڈالا، دوسرا ہاتھ رکھا سینے پر۔ حسین نے کہا دونوں ہاتھ کیوں نہیں ڈالے؟ کہا بابا دشمن نے میرے سینے میں برچی توڑ دی ہے، بابا میرے سینے میں برچی ہے بابا، اور بابا دشمن کہہ گیا ہے۔ کہا آج میں حسین کا صبر دیکھوں گا، آج میں حسین کا صبر دیکھوں گا۔ صبر کا نام آیا، حسین نے کربلا کی زمین پر اکبر کو لٹایا، ایک ہاتھ رکھا سینے پر، دوسرا ہاتھ رکھا برچھی پر، اور مدینے کی طرف منہ کیا، نانا رسول آؤ آؤ، نانا رسول، نانا رسول اکیلے نانا، داد ابراہیم کو ساتھ لے کر آنا، داد ابراہیم کو کہنا دادی ہاجرہ کو لے کر آئے۔ نانا رسول میں نے آنکھوں پر پٹی نہیں باندھی، میں نے اپنے اسماعیل کے پاؤں نہیں باندھے، آؤ میرے دوستو، میرے دوستو۔ جیسے ہی حسین نے برچھی میں ہاتھ ڈالا، یا اکبر کا سینہ ہلنے لگا، ادھر اکبر کا سینہ ہلا، کربلا کی زمین ہلی، ادھر کربلا کی زمین ہلی، ادھر خیمے ہلنے لگے۔ زینب کی آواز آئی بھیا اجازت دو میں آؤں، میں اکبر کو لے کر آؤں۔ آواز آئی میں نے اکبر کو تیرے پردے پر قربان کیا، میں نے اکبر کو تیرے پردے پر قربان کیا۔ میرے دوستو تاریخ ملتی ہے کہ بنی اسد کے بچے تھے جن کی وجہ سے حسین اکبر کو لے کر آئے خیمے میں، اور خیمے میں لے کر آئے تو جناب حسین نے کہا بہن زینب ساری بیویاں موجود ہیں، ساری بیویاں موجود ہیں، اکبر کی ماں کہاں ہے، اکبر کی ماں کہاں ہے؟ جیسے ہی جناب زینب جناب لیلا کے خیمے میں گئی،
دیکھا جناب لیلا رو رہی ہے. کہا بھاوت کیوں نہیں آئی اپنے بیٹے کے لاش پر؟ کہا مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا، مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا، مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا. اور مجھے حسین کہا کر گئے تھے کہ دروازے سے باہر نہ آنا، مجھے حسین کہا کے گئے تھے کہ دروازے سے باہر نہ آنا، اسی لیے میں اندر بیٹھی ہوں، میرے مولا کا حکم ہے. اب جناب زینب لے کر آئی جناب لیلا کو. جناب لیلا نے جملہ کہا حسین آقا زادی زینب 2 منٹ کے لیے آپ باہر جائیں، میں نے منت مانی تھی، میری منت پوری ہو گئی ہے، آپ باہر چلے جائیں وہ منت پوری کروں. جناب زینب باہر چلی گئی، جناب حسین باہر چلا گیا. جناب لیلا نے کیا کیا؟ سر سے چادر اتاری اور سینے سے جو خون بہ رہا تھا اس میں اپنے بالوں کو اپنے بالوں سے صاف کرنے لگی، اپنے بالوں سے صاف کرنے لگی. جب دیر ہو گئی تو جناب زینب حسین اندر آئے. لیلا کیا کر رہی ہو؟ کہا میں نے منت مانی تھی کہ جب میرا اکبر دلہا بنے گا تو میں ہاتھوں کو اور بالوں کو مہندی لگاؤں گی. آج میرا اکبر دلہا بن کر آیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ ہاتھوں کو اور میں بالوں کو اکبر کے خون سے رنگین کروں اور میں خون کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جاؤں. ماتم حسین، ماتم حسین.
مقتل میں پکارا ہے غازی تجھے بہنانے 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 رونا ثواب جس پہ نہ رونا حرام ہے چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے یہ مجلس حسین علیہ